سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ ہوں حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صلح کریں گا فئتین عظیمتین، وہ جو حدیث ہے، یعنی ہوں دو بڑے گروہ ہیں مسلمانوں کے درمیان. تو اگر ہم اب مسلمان اور مومن کے درمیان وہ فرق تو آپ نے سمجھا دیا، اور ہم کو پتہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن یہاں بالکل مطلق حکم ہے اور مطلق لفظ جو آیا ہے وہ مسلمین ہی آیا ہے، تسمیہ کا. ٹھیک ہے جی. تو ہوں اب ہم فئتین عظیمتین اور یہ مجھے مسلمتین، یہ جو لفظ ہے، تو ہم اس کی تدبیر کس طرح کریں گے سر؟ یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو ختم ہے بات. نہیں نہیں، وہ تو سر اب اہل سنت ہے نا، اب ان کو تو جواب اہل سنت کی کتابوں سے دینا پڑے. اب اس کی تدبیر کس طرح کریں گے؟ میں اس حدیث پہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اگر حدیث ہے بھی ہے تو آپ جو معاویہ کی جو لشکر تھی وہ اسلام پر تھی، یعنی وہ اس سے نہیں تھے، کفار یہود تو نہیں آئے تھے معاویہ کے ساتھ علی علیہ السلام سے لڑنے، عراق سے والوں سے لڑنے. وہ سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک معاویہ کے ساتھی تھے، علی علیہ السلام سے لڑتے تھے. تو میں میرے وہ لوگ جواب دیں، میں کیا جواب دوں بھائی؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جو حرب کا حربی، انا حرب لمن حاربک، مجھ سے لڑتا ہے، پھر وہی وہ کلمہ گو جب اس سے لڑتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں، تو ہم اس کا کیا جواب دیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. سر وہ مسلم حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور محبت نہیں کرے گا. مجھے نہیں انہوں نے آپ کی کہا کہ آواز یہ بہت جو دھیمی ہے. اچھا سر، اب ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آپ سے ہی ہے. ہیلو. اچھا، جی جی. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور وہ محبت نہیں کرے گا مگر مومن. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئے ہیں وہ اس کی اجتہادی خطا ہے، اجتہادی غلطی ہے. انہوں نے بغض کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی. ہاں دیکھیں یہ کون سی اجتہاد ہے بھائی؟ کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا دشمنی ہے. قتال سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ کفر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ کی کتابوں میں حدیث پڑھی ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو، اس کے اطاعت واجب ہے. ٹھیک ہے نا. خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو شیطان بھی ہو، اس کی اطاعت واجب ہے. آپ اس کی اطاعت بھی نہ کریں، اس کے خلاف لشکر نکالیں. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی حدیث آپ کو غلط سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نماز جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز آپ نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. کچھ لوگ جلدی چلے گئے، بنی قریظہ جلد پہنچ گئے. کچھ لوگوں نے عصر پڑھا ہی نہیں جی، آرام سے چلیں. پھر سورج ڈوبنے کے بعد انہوں نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی عصر کی. تو یہ کہتے ہیں بھئی اس میں اجتہاد ہے، چلیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عصر ہم نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، چاہے مغرب کے بعد بھی پہنچ جائے عصر ادھر ہی پڑھنی ہے. اس طرح کوئی گنجائش ہو نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا عثمان کا قتل کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائی؟ کہ آپ ان کے خلاف لشکر لے کے آئیں، ان کے ساتھ لڑیں. ٹھیک ہے نا. ان کو اتنے مسلمانوں کا قتل کرائیں. یہ جو اجتہاد ہے، اجتہاد ہمیں پتہ ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں. وہ اجتہاد وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نص نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا حکم نہ ہو، وہاں پہ آپ عقل سے فکر سے کوئی چیز بنا دیں بھائی. لیکن جہاں پہ نص موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، انا حرب لمن حاربکم، اور کسی بھی مسلمان سے لڑنا کفر ہوتا ہے. اب وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے بھائی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا. پھر وہ کسی بھی خلیفہ جو بھی فاسق بھی ہے اس کی طاعت واجب ہے. اس میں اجتہاد کا کہاں گنجائش رہتا ہے نہ. اب کوئی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نماز فجر 2 رکعت پڑھیں گے، میں نماز فجر نہ پڑھوں، اجتہادی خطا کی ہے میں نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نماز فجر 2 رکعت ہے، میں 5 رکعت 20 رکعت پڑھ کے لوگوں کو پڑھا دوں نماز. یہ اجتہادی خطا کی، وہ اجتہاد ہوتا ہی نہیں وہاں پہ بہرے بھائی. ٹھیک ہے نا. سر وہ دوسرا چوتھا سوال جو ہے وہ مسند بزاز صفحہ نمبر 138 پر ہے. ہاں جی، اب آواز ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا جی. مسند بزاز میں جو ہے صفحہ نمبر 138 ہے، یا جلد کون سا ہے مسند بزاز میں؟ جلد بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا. اور کیا کہتے ہیں وہ صفحہ؟ اچھا اس میں تو 20 جلد ہیں، بہت سارے مجلدات ہیں نا اس کے، 15 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. جی، مسند احمد بن حنبل میں 17087 نمبر حدیث ہے. 17087 جی.
17,087. اچھا حدیث کیا حدیث پڑھ کے سنائیں. سر وہ اس میں پہلے میں جو ہے نا ابن عباس کا جو روایت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے ان کو کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ روٹی کھا رہا تھا، وہ جو حدیث ہے. تو اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ سر کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. تو اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی ہے، تو آپ دونوں حدیث کے درمیان کس طرح تطبیق کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاویہ تک پہنچایا نہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دعا بھی دے رہے اور دوسری بار جو ہے نا دعا بھی دے رہے؟ یہ تو ایک متضاد آ گیا نا سر. جی ہاں وہ اس طرح نہیں ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نا، وہ مسلم میں موجود ہے. آپ نے کہا 17,787 ہے یہ والا سر. 17,787 نہیں 17,087 مسند احمد میں ہے، اور مسند بازار میں حدیث کا نمبر ہے 42,002 سر. 42,002 نہیں مسند احمد میں کون سا نمبر ہے؟ 17,087. اچھا 17 087 صحیح. وہ جو وہ تو مسلم کی حدیث ہے نا. مسلم کون سا گیا؟ مسلم کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 6623 ہے سر، 6623 ہے صحیح مسلم میں. 17,087 یہ کوئی اردو ہمارے پاس جو چھاپ ہے اس میں یہ نہیں ہے مسند احمد میں. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسلم کی جو حدیث ہے. بات کر رہا ہوں سر، صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں، اس میں 6623 ہے. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ کیسے پیغام نہیں پہنچا، یہ کہتے پیغام نہیں پہنچا. پھر تو اب عبداللہ ابن عباس فاسق ہے نا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، صحیح مسلم چاپ دارالفکر ہے، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 1284 ہے، حدیث نمبر ہے 2604. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتواريت خلف باب، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا. فجاء فحطانی حطاتا حطأتا، تو پھر وہ تشریف آئے، انہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف، وہ کوئی مجھے بلایا. وقال اذهب وادع لي معاویہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں گیا اور کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، چلے جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں نے گیا، میں پھر دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. قال لا اشبع الله بطنه، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، اسے پیغام نہیں پہنچایا، ایسا ہی گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تحقیق کے بغیر ایک شخص کو اس نے بددعا دی ہے، یعنی معاویہ کا قصور ہی نہیں، اس کو پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو بددعا دی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ عبداللہ ابن عباس پر بھی طعن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طعن ہے، معاویہ کو بچانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس فاسق نکلا، یعنی پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، خیانت کیا. دوسری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب پیغام پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ جاؤ، اس کو آپ بددعا دے دیں. ٹھیک ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آپ بددعا دے دیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک بے گناہ شخص کو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلایا گیا، اس کو ایسے ہی بددعا دی ہے پیغمبر نے. ٹھیک ہے نا، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی بے قصور آدمی کو بددعا دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں اسوہ حسنہ ہے. وہ اگر کوئی شخص کوئی بے گناہ آدمی کو بددعا دیتا ہے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 دفعہ اس کو بلایا گیا ہے نا، اس نے پرواہ نہیں کیا، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے.
تو پھر بات بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے کہ اس کو میری بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایسے ہی مرض میں مبتلا کرے، بیماری میں مبتلا کرے، اس کا پیٹ کے بھی برے نا. صحیح ہے سر. اگر آپ یہ اس حدیث پہ تھوڑا غور کر لیں سر، تو اس میں کہا کہ وہ کھانا کھا رہے، یہ نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بعد میں آ جاؤں گا، یہ الفاظ نہیں ہے. مثال کے طور وہ عقلی کر رہے ہیں نا. تو معاویہ نے تو یہ بھی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، حضور کو یہ پیغام پہنچا دو. یہ ہے اس میں سر حدیث میں. تو حدیث میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جملے پورے نقل نہیں کرتے نا، وہ اختصار کے لیے پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. تو روات بہت سارے جو غیر ضروری جملے ہوتے تھے وہ نقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ کتابت وغیرہ میں اس میں بہت ٹائم لگتا تھا. تو اصل واقعات تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی کہانی سناتا ہے پورا سناتا ہے نا، تو وہ جملے نقل نہیں ہوتے. تو معاویہ کے یہ جملے یہاں پہ نقل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تو اس نے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھانا کھا رہا ہے. تو یہاں پر یا عبداللہ ابن عباس نے وہ خبر سنایا ہے معاویہ کو کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا نہیں سنایا تو عبداللہ ابن عباس نے حکم کی تعمیل نہیں کیا، یعنی ایک یہ فسق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے تعمیل ہی نہیں کیا بھائی، اس نے بتایا ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا. بہرحال جو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گناہ شخص کو، معاویہ کو جو بے گناہ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کو بددعا دی ہے، ٹھیک ہے. تو فسق کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ قرآن پہ چلا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا نبی تو اسوہ حسنہ ہے. یہ تو اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط کام ہے کہ ایک بے گناہ بے قصور شخص کو آپ بددعا دے دیں اور اس کو بیماری میں مبتلا کریں آخرت تک کہ اس کا پیٹ کے بھی برے نا. سر آپ جب بھی حدیث کوٹ کرتے ہیں اہل سنت کے خلاف، تو آپ اہل سنت کی کتابوں سے، سر اگر آپ اہل سنت پر آپ کے کچھ تحفظات ہیں تو آپ اہل سنت کی کتابوں سے حدیث کوٹ کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. سر آپ اہل سنت کی جو ائمہ ہے، تو آپ ان کے ائمہ کی جو حدیث کی وہ جو تعویل کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر کوئی تعویل دیکھیں، اگر ہم تفصیل میں چلے جائیں نا، تفصیل میں وہ تو آپ کے علماء کا کام ہے کہ یہاں پہ قائل کریں، وہ تعویل پیش کریں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے. میرا کام یہاں پہ تفصیل دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بعد دفعہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فلان نے یہ توجیہ کیا لیکن وہ اس کے توجیہ غلط ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بہت دفعہ یہاں پر اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پہ مجھے مثلا 5 منٹ، کوئی اکثر ہمارے یہاں پہ سوال جواب ہوتا ہے، 5-6 منٹ میں وہ سب باتیں بتانا، ایک حدیث کو بیان کرنا، پھر اس کا فلان عالم نے اس کا یہ تعویل پیش کیا، اس کا رد یہ ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. بہت ساری میرے پاس جو احادیث ہیں، مجھے علماء کے ردود کا پتہ ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء نے اس حدیث کی کیا تعویل کیا، کیا تصحیح کیا، کیا توجیہ، اس کے جوابات بھی مجھے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی لیکچر میں تو ہو سکتا ہے، کسی تقریر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جب مخالف مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، مناظرے کے لیے آتا ہے، سوال جواب کے لیے ایک شخص آتا ہے نا، اس کو میں نے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے. تو لیکن یہ اس کا کام ہے، اس عالم کا کام ہے جو یہاں پہ مناظرے کے لیے آیا کہ وہ تعویل پیش کرے، پھر میں اس کا رد پیش کروں نا. تو اس لیے ٹائم بچانے کے لیے اور اس لیے کہ یہاں پہ سوال جواب ہوتا ہے، سامنے والا اس میں وہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ مجھے ٹائم دے دیں کہ وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سر میرا ریکویسٹ ہے سر آپ سے، اگر اگلی بار آپ جس بھی اہل سنت عالم سے مناظرہ ہو سر، تو برائے مہربانی سر اس حدیث پر آپ نے 10-15 منٹ لینا ہے، لیکن لینا ہے سر آپ میرے سے. کس پر؟ کس حدیث پر؟ یہ گوشہ والا جو حدیث ہے جو حضرت عمر کے بارے میں، جو سر جو حلیۃ الاولیاء بحقی میں اور مسند احمد بن حنبل میں، کہ جو اہل سنت کے علماء ہے وہ آپ کو کیا تعویلات پیش کرتے ہیں اور آپ ان کا رد کس طرح کرتے ہیں سر؟ یہ آپ مجھے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا، ان کے پاس کوئی تعویل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے مناظرہ ہوا تھا نا اس کا، میں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا، ان کے پاس کوئی رد نہیں تھا. ایک عالم کے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے یہ تعویلات ملا علی قاری سے جو ہے نا وہ مجھے بھیج دی ہے. تو وہ ملا علی قاری کی بات بہت مضحک ہے بھائی، بہت ہی، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کھجور زمین پہ مارو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف چلا جائے. اللہ کا خوف کا یہ تقاضا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کا خوف یہ ہے کہ انسان گر گرا کے سجدے میں چلا جائے، گریا کرے، یہ اللہ کا خوف ہے نا. اللہ کا خوف ہیبت یہ نہیں ہے. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کھجور اٹھا کے زور سے زمین پہ نہیں مارتا. یہ اللہ کے خوف کی آثار میں سے نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی. ملا علی قاری نے بالکل ایک مزاحیہ بات کیا بھائی. دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہیں کہ اللہ کا خوف آ جائے، کانے پہ بیٹھے ہیں، کانا اٹھا کے زور سے مارو زمین دسترخوان پہ. ہم نے تو نہیں سنا آج تک، اور نہ ہم کبھی کریں گے اس طرح، ٹھیک ہے نا. کہ مجھے اللہ کا خوف آیا، روٹی اٹھا کے زور سے زمین پہ مارو، سالن زور سے اٹھا کے زمین پہ مارو.
جی میں سمیٹنا چاہوں گا. آپ مجھے کہہ دیں اگر آپ کو میں سوالات بھیج سکتا ہوں تو آپ پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میاں سبحان کا جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ باذن اللہ کیوں نہیں ترتیب بنا دوں گا اور آپ جو ہے نا میرے لیے ان سوالات سوال کر لیں. حتمن باذن اللہ حتمن انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ میرے بھائی. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو سر, بہت مہربانی.